کیا 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ ایک سیشنز کورٹ سے بھی کم پاورفل ہو جائے گی؟ سو فار دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اوریجنلی سپریم کورٹ کے پاس کیا پاورز ہوا کرتی تھی اور پہلے 26ویں ترمیم نے اور پھر اب 27ویں ترمیم اس کو کیسے آلٹر کرے گی۔ سو ان دونوں ترامیم سے پہلے سپریم کورٹ کے پاس 3 جورسڈکشن ہوتی تھی۔ فرسٹ از دی اوریجنل جورسڈکشن۔ اوریجنل جورسڈکشن سے مراد وہ کیسز جو کہ ڈائریکٹلی فائل ہی سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں۔ ان کے اندر وہ کیسز لائک فار ایگزامپل اگر دو صوبائی حکومتوں کے درمیان کوئی تنازع ہے یا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تنازع ہے تو وہ کیس فائل ہی ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گریو فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے یا سپریم کورٹ خود کسی معاملے پر سو موٹو نوٹس لیتی ہے تو وہ کیسز اوریجنل جورسڈکشن میں آتے تھے۔ اس کے ساتھ دوسری جورسڈکشن تھی اپیلیٹ جورسڈکشن، یعنی کہ جو نارمل سول کرمنل کیسز اپیل کے تھرو سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں وہ جورسڈکشن۔ اس کے بعد ایڈوائزری جورسڈکشن واز دا تھرڈ جورسڈکشن۔ یہاں پر سپریم کورٹ حکومت اسپیسیفکلی پریزیڈنٹ کو لیگل معاملات کے اوپر ایڈوائز کر سکتی تھی۔ 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے اندر بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کا قیام ہوا اور جو اوریجنل جورسڈکشن اور ایڈوائزری جورسڈکشن کی پاور تھی وہ صرف اور صرف ویسٹ کر دی گئی کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس، اور ریمیننگ بینچز اور جو ججز تھے وہ صرف اپیلیٹ جورسڈکشن کی حد تک، یعنی کہ وہ صرف اپیلز سننے کی حد تک ان کے پاس پاور رہ گئی تھی۔ اب 27ویں ترمیم کے اندر یہ چیز پروپوز کی گئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کی پاور تھی اوریجنل اور ایڈوائزری جورسڈکشن والی، اس کو کمپلیٹلی ابالش کر کے سپریم کورٹ کے پاس صرف اور صرف اپیلیٹ جورسڈکشن کو باقی رکھا جائے، یعنی کہ سپریم کورٹ کا کام صرف اور صرف اپیلز سننے اور ڈیسائیڈ کرنے کی حد تک رہ جائے گا اور باقی ساری اس کی پاورز ختم کر دی جائیں گی اور وہ پاورز ٹرانسفر کی جائیں گی ایک اور نئی کورٹ کا قیام کر کے جس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جائے گا۔ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سپریم کورٹ کی بھی سپیریئر کورٹ ہوگی، میننگ سپریم کورٹ اب پاکستان کی سب سے ایپیکس یا سب سے بڑی کورٹ نہیں رہے گی۔ سپریم کورٹ کے اوپر بھی ایک اور کورٹ ہوگی، دیٹ وڈ بی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو فیصلے ہوں گے وہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی بائنڈنگ ہوں گے۔ فردر مور پہلے سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس تھا دیٹ واز کالڈ ایز چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب 27ویں ترمیم کے بعد اس ٹائٹل کو بھی انڈائریکٹلی ابالش کر دیا گیا ہے اگر یہ ترمیم منظور ہوتی ہے تو، اینڈ دیر ول بی 2 چیف جسٹسز آف دیز 2 کورٹس، لیکن تھیوریٹیکلی جو سب سے ایپیکس کورٹ ہوگی دیٹ ول بی دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور سپریم کورٹ صرف اور صرف اپیل سننے کی حد تک کام کر سکے گی، اور اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر پر بھی اگر کوئی اپیل ہے تو وہ اپیل سپریم کورٹ میں نہیں بلکہ وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی۔ سو ان ادر ورڈز جو سپریم کورٹ کی ریڈ جورسڈکشن یا سو موٹو کی پاور تھی وہ تو پہلے ہی کرٹیل کر دی گئی تھی، بٹ اس چیز کے بعد سپریم کورٹ صرف اور صرف اس کی اپیلیٹ جورسڈکشن باقی رہے گی۔ اور جو اس ترمیم کا آرگیومنٹ مین دیا گیا ہے وہ یہ کہ جو سپریم کورٹ کا کیسز کا بیک لاگ ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ سپریم کورٹ صرف اور صرف ان پینڈنگ کیسز کو نمٹانے پر فوکس کر سکے، اور جو دوسرے امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل کورٹ بنا دی جائے۔